حق و باطل کے درمیان ایمان افروز معرکہ بدر کی یاد آج صدیوں بعد بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اس عظیم غزوہ کے ذریعے حق و باطل، کفر و شرک کے درمیان امتیاز واضح ہوا، اور اس غزوہ نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ فتح و کامرانی کا راز سامان و وسائل کی فراوانی نہیں بلکہ جذبہ اور ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ بدر ایک 20ویں شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر وادی یلیل میں ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے اس مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ جو 2 ہجری میں رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، جس میں حق کو مثال تاریخ فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس معرکے ہی سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تحریک کا اجمالی جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تو مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے صاف انکار کیا، یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا، دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخرکار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ کو خیر آباد کہا اور مدینہ کو آباد کیا۔ مکہ کے قریشیوں نے اب خانمہ برباد تاریخ کے وطن کو مدینہ میں بھی چین اور سکھ سے رہنے نہیں دیا۔ ہوا یوں کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا ہوا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چونکہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ سردار سے جا کر ملا، اسے خبر دی کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے، انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا تو اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لید نظر آئی۔ اس نے لید کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں سے گھاس کے بجائے کھجور کی گٹلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینہ کے ہیں، کیونکہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو گھاس کے بجائے کھجور کی گٹلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔
اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈلی بردار کو اجرت دی اور اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ ابو سفیان سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے ایک منزل کے بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے تئیں قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری، کجاوا الٹا، اپنا کرتا آگے سے پھاڑا، بین کرنے لگا۔ اے قریش کے لوگو، اے مکہ کے واسیو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں کے زد میں ہے، وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے۔ سواریوں کا ایک سالہ ایک اسلحہ بند شتر سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھوڑے سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ امرائے قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تمطراق سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے اور مسلمانوں سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر عالی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، مولا اسے فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش کی یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ خود کفر اور شرک و فسق اور فجور میں مبتلا تھے۔